آج 99% کہہ سکتا ہوں لوگ جو مر رہے ہیں وہ اللہ کے سسٹم کو فالو نہ کرتے ہوئے مر رہے ہیں. ہماری اکثر اموات جو ہو رہی ہیں وہ معلق موت ہے، حتمی موت نہیں ہے. کئی موتیں معلق ہوتی ہیں. انسان صدقہ نہیں دیتا، سفر میں نکلتا، ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کھانے میں احتیاط اور خیال نہیں کرتا، شوگر ہو جاتی ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے. لیکن اگر زندگی وہ ہو جو اللہ نے اور اللہ کے سسٹم اور گائیڈ بک نے بتائی، جس میں حلال، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، یہ 5 چیزیں اگر انسان فالو کرے. 1400 سال پہلے اللہ نے جب وضو کی ترتیب بتائی تو واجب کی ترتیب الگ تھی، مستحب میں کچھ 8 چیزیں کی گئیں کہ مثلا قلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، صرف ڈالو نہیں، اس پانی کو اوپر کھینچو. اور آج سائنس کیا کہتی ہے، سارے وائرسز کہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اوپر. جنہوں نے کووڈ کا ٹیسٹ دیا ان کو پتہ ہے سارے وائرس. اللہ جانتا تھا کہ جب ٹھنڈا پانی اوپر جائے گا تو سارے وائرسز کو کھینچ کے نیچے لے آئے گا. تو اگر کوئی ماسک واسک بھی نہ پہنے، اگر دن میں یہ کہوں 24 گھنٹہ دائم الوضو رہے، گھر میں سینیٹائزر کی جگہ پہ تو وضو خانہ بنا دے، ہر 5 منٹ میں سینیٹائزر، بھائی اس سے اچھا ہے تو وضو کر لے. بہترین وائرس کو مارنے کا اگر کوئی مادہ ہے وہ پانی ہے. پانی سے ہر وائرس مر جاتا ہے. اگر دن میں 5 مرتبہ 5 ٹائم نماز ہے تو مطلب لاجیکلی 5 ٹائم دن میں وضو کرنا ہے. اب یہ اور بات ہے، شیعوں نے نمازیں ملا کے پڑھی تو وضو ایک ہی ہو جاتا ہے، لیکن ترتیب وہی رکھو. 5 وضو ہونے چاہیے آپ کے دن میں، کم از کم 5 وضو، میکسیمم جتنے وضو کرنے چاہو کرو. تو اگر وضو کرے تو سارے وائرسز منہ میں ہوگا، کیونکہ منہ میں ہوتا ہے یا ناک میں ہوتا ہے، دونوں میں وائرس مر جائے گا. یعنی دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم فل اس گائیڈ بک کو فالو نہیں کر رہے. مولا فرماتے سفرے پہ بیٹھو، ابھی 2 لقموں کی جگہ کھانا چھوڑ دو. سائنس نے آج جا کے ثابت کیا کہ انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن وہ پیٹ بھرنے کا جو میسج ہے وہ ڈیلے آتا ہے. اس کی میں دلیل یہ دیتا ہوں، آپ سفرے پہ کھانا کھا رہے ہو، ابھی دل کر رہا ہے کھانا کھاؤں، گھر کی گھنٹی بجی، آپ اٹھ کے گئے، گھنٹی دروازہ کھولا اور واپس سفرے پر آئے، اب دیکھا پیٹ بھر گیا ہے. 5 منٹ کا بھی وقفہ آتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے. منصور فرماتے ہیں چبا چبا کے کھایا کرو. لیکن ہمارا ایک لقمہ جاتا نہیں، پیچھے سے دوسرے کو دھکا دیتے ہیں. یہ ترتیب اسلام کی ترتیب نہیں تھی. 1 گلاس آف واٹر ہے، اس کے 7 احکام ہے صرف پانی پینے کے. رات کو سو تو پانی کو ڈھانک کے رکھا کرو. جو برتن ٹوٹا ہوا ہو جس میں چیر ہو اس برتن میں پانی نہ پیا کرو. آج خود بتاتے سائنس اس میں بیکٹیریا چلے جاتے ہیں. اور پانی پیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیا کرو. اور خود ایک جاپان کا سائنسدان، اس نے کہا کہ ہم نے اس پہ زوم کر کے دیکھا، اندر جتنے بیکٹیریا ہیں پانی کے اندر ان کی شکلیں بگڑی ہوئی تھیں، لیکن جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ان کی شکلیں پھول کی طرح ہو گئیں. اب جب یہ پانی پیٹ میں جاتا ہے انسان کے سارے سیلز کو کیا کرتا ہے؟ فائدہ دیتا ہے. اسلام نے کہا کم از کم ہفتے میں 1 روزہ، نہیں تو 15 دن میں 1 روزہ، نہیں تو 1 مہینے میں 1 روزہ. یہ روزہ کیا کرتا ہے؟ یہ تمہارے سیلف کنٹرول کو بڑھاتا ہے. ملٹیپل اس کے فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ سیلف کنٹرول کو بڑھاتا ہے، جس کو عقل کہتے ہیں. یہ تمہاری عقل کی بریک کو مضبوط کرتا ہے کہ ہر کھانا دیکھ کر بیٹھ نہ جاؤ. اپنے وجود پہ کنٹرول، اسپیس پہ بھی آتا ہوں، اپنے وجود پہ کنٹرول کرو. گویا خدا تمہارے بریک آئل کو روزے کے ذریعے سے مضبوط کرنا چاہ رہا ہے. کم از کم ہفتے. اور سائنس نے ثابت کیا کہ کینسر کا بدترین دشمن روزہ ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اندر باڈی میں سیلز ہیں جن کو کھانا چاہیے، وٹامنس چاہیے، مختلف چیزیں. آپ جو کھاتے ہو وہ اس کو کھاتے ہیں، پھر اس باڈی سیلز آپ کے بڑھتے رہتے ہیں. کہ جب انسان بھوک میں ہوتا ہے تو یہ جو باڈی سیلز ہیں ان کو بھوک لگتی، کچھ تو ان کو کھانا ہے، لیکن جب پیٹ میں کھانا نہیں جاتا تو یہ کینسر سیلز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو ونس اے ویک جب آپ روزہ رکھتے ہو تو آپ کے سارے کینسر سیلز کو یہ باڈی کے سیلز کیا کر دیتے ہیں؟ کھا لیتے ہیں. اس بندے کو بیماری نہیں ہوتی. تو یہ عمریں جو ہماری گھٹ رہی ہیں، اچھا آپ سوال ہی ہم سائنس پہ بلیو کریں یا دین پہ؟ ہاں اگر سائنس دین سے ٹکرا نہیں رہی تو صحیح ہے، لیکن اگر دین سے ٹکر میں آ جائے، مثلا مشہور ہے کہ مومن کا جھوٹا پینا مستحب ہے، لیکن سائنسدان کہتے ہیں نہیں بھائی، اس نے ہاتھ ڈالا ہے، اس نے پانی پیا، ظاہر ہے اس کا تھوڑا بہت منہ کا پانی اس پانی میں گیا، اور اس کو پھر چیک کرتے ہیں تو اس میں بیکٹیریا ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں اس کا جھوٹا نہیں پیو. ایک نئی ریسرچ آئی ہے،
اس نے کہا کہ ہاں اس میں بیکٹیریا ہے، لیکن یہ اتنا لو لیول کا بیکٹیریا ہے، یہ انسان کی باڈی کو نقصان نہیں دیتا. کہ یہ جب اس کی باڈی میں جاتا ہے یہ ویکسینیشن کا کام کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا یہ آپ کے بچوں کو جو ٹیکے لگتے ہیں یہ کیا ہیں؟ ٹی بی کے ٹیکے، یرقان کے ٹیکے، پولیو کے ٹیکے، یہ کیا ہیں؟ یہ ایک لو لیول کا وائرس ہے. ویکسین کسے کہتے ہیں؟ ویکسین مثلا ابھی جو کرونا کا ویکسین آئے گا وہ مت لگائیے گا. تو یہ جو ویکسین ہے اس میں لو لیول کا کرونا ہے، یعنی مرا ہوا کرونا. اب جب یہ آپ کی باڈی میں جائے گا تو آپ کی باڈی اس سے فائٹ کرے گی، وہ سمجھ جائے گی کہ کرونا کو مارنا کیسے. اب جب ہائی لیول کا کرونا باڈی میں جائے گا تو آپ کے سیل پہلے سے اس کو جانتے ہیں تو اس کو اٹیک کر کے مار دیں گے. تو ایک لو لیول کا سیل بناتے ہیں. اسی طرح جب مومن کا جھوٹا پیتا ہے، اب ظاہر اس جھوٹے میں وہ وائرسز تو ہیں لیکن بہت لو لیول کے بیکٹیریا ہیں. اب جب یہ آپ کی باڈی میں جاتے ہیں تو آپ کی باڈی میں ویکسینیشن کا کام کرتے ہیں. کل کوئی مضبوط وائرس آئے گا تو وہ اس وائرس کو مار دے گا. تبھی فرمایا مومن کے جھوٹے میں کیا ہے؟ شفا ہے. وہ چیزیں جو اسلام نے، اللہ انسان کی باڈی کو بہتر سمجھتا ہے کیونکہ وہ باڈی کا کریٹر ہے. دنیا کے علم میں خطا ہو سکتی ہے لیکن علم وحی پروردگار عالم میں خطا کا امکان ہی نہیں ہے. تبھی فرمایا اپنی عقول کو مضبوط کرو عقل الہی سے. عقل الہی کیا؟ عقل وحی پروردگار عالم. یہ وحی خدا کا علم اس عقل کو مضبوط کرتا ہے.